بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں سیدامیراحمدشاہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر وسیم اقبال، CEO ہیلتھ جہلم. ہم ان سے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ جہلم کے حوالے سے ہائے روز سوشل میڈیا پہ جھوٹی افواہیں جنم لے رہی ہیں. اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے اچھے موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے. جہاں تک بات ہے افواہوں کی یا جو آپ کی ڈس انفارمیشن کی، اس کو تو ہر لیول پہ کنڈیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کی جو مذمت کرنی چاہیے. جب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ ڈیلی پریس ریلیز بھی جاری کر رہے ہیں اور اتھینٹک نیوز پہنچا رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ وہی نیوز چلے جو کہ ہماری طرف سے جائے. اور ایک میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہم کچھ چھپائیں گے، نہ ہم کسی کو غلط خبر دیں گے. جو حقیقت پہ مبنی بات ہوگی وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے سارے بھائیوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ جو مصدقہ اطلاع ہے وہ ضرور پہنچائیں، لیکن غیر مصدقہ اطلاع پہنچا کے پہلے لوگوں میں اتنا پینک، اتنا خوف و ہراس ہے، اس میں اضافہ مت کریں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے. دوسرا ہم یہ آپ سے بات کریں گے، کل بھی آپ کا ایک ہم نے انٹرویو سوشل میڈیا پہ دیکھا، ڈنگی کے حوالے سے آپ نے اویئرنیس پروگرام دیا. اس حوالے سے آپ اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے ذکر کیا، اب کرونا کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے کل کے میسیج میں بھی کہا کہ کرونا سے تو ہم جنگ لڑ ہی لے ہیں، لیکن اب ڈینگی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کرونا کو طرف دھیان کرتے کرتے تو ڈینگی سے ہم کوئی اس کو پیچھے ڈال دیں یا اس پہ ہماری توجہ نہ ہو. ہر چیز پہ ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بھی جیسے میں نے کل کہا ہے کہ جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. عوام سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو بھی ان کے ذمہ کام ہے پریونشن کے لیے، ہم نے بہت کچھ اویئرنیس کے لیے دیا ہوا ہے. ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے اویئرنیس کے لیے دے بھی رہی ہیں، پیغام بھی دے رہی ہیں، بروشرز بھی دے رہی ہیں. تو جو SOPs ہیں کہ کہیں پانی نہ کھڑا ہونا دیں، مچھر کا افزائش ہی نہ ہونے دیں، اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو انڈور جو سپریز ہیں ان کا استعمال کریں اور مچھر بھگاؤ لوشن استعمال کریں. اور پلس جو ہے وہ بچوں کو خود بھی شام کے ٹائم گھروں میں رہیں اور اپنے جو بھی SOPs ہیں ڈینگی کے حوالے سے ان کو پورا کریں اور کوئی ایسا ہاٹ سپاٹ نہ بننے دیں جہاں سے اس کی افزائش ہو سکے. یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری ٹیمیں جو جا رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو جو ان کی ہدایات ہیں ان پر ضرور عمل کریں. جہاں تک صورتحال ہے کرونا کی، نو ڈاؤٹ کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے بہت بڑا یہ پینڈیمک ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا نہ تو یہ ابھی تک سپریڈ ہوا ہے اور نہ ہی اس طرح کی ہماری جو مارٹیلٹی یا فٹیلٹی ہے. دنیا کی بات کریں تو دنیا میں اس وقت تقریباً 6% جو ہے نا وہ فٹیلٹی ریٹ بن رہا ہے کہ ہر 100 میں سے جن کو کرونا ہو رہا ہے ان میں سے 6 افراد کی ڈیتھ ہو رہی ہے. الحمدللہ پاکستان میں یہ شرح 0.17% ہے، یعنی یہ 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے 1 سے 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اس میں احتیاط صرف اور صرف سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اپنے آپ تک گھروں کو محدود رکھنا ہے، بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے اور اسپیشلی آپ باہر سے آنے کے بعد، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، صفائی کا خیال رکھیں اور غیر ضروری میل جول جو ہے اس سے اجتناب کریں. جہاں تک ڈینگی کی بات ہے، ڈینگی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جو ہماری ٹیمیں آپ کے پاس گھروں میں جا رہی ہیں وہ ایک تو آپ کو اویئرنیس بھی دے رہی ہیں، آپ کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں کہ اگر ایک تھوڑا سا مجھے آبزرویشن یہ آئی ہے کہ کچھ لوگ ریلکٹنٹ ہیں ہماری ٹیموں کو گھروں کے اندر جانے دینے سے. ظاہر وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ کوئی وہ وائرس گھر تک نہ پہنچ جائے. کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری التماس یا گزارش یہ ہوگی کہ کم از کم دروازے پہ کھڑے ہو کے ہماری ہیلتھ ورکر کی پوری بات ضرور سن لیں، اس کی ہدایات پر عمل کر لیں اور جا کے اپنے اندر خود چیک لسٹ کے مطابق دیکھ لیں کہ جو جو اس میں ہدایات ہیں وہ ساری ان پہ عمل ہو گیا ہے اور ان پہ جو ہے وہ سارے وہ آپ نے کام کر لیے ہیں. جیسے اپنی جو آپ کے گملے خالی کر لیے ہیں، ٹائر میں پانی کہیں نہیں ہے، آپ نے اپنے جو برتن ہیں پانی والے وہ خالی کر لیے ہیں، آپ نے اپنے AC کی اور فریج کی ٹرے جو ہے وہ خالی کر لی ہے. یہ ساری چیزیں جو کائنڈلی ان کا ضرور احتیاط دھیان رکھیں اور ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. اسی طرح ہماری ٹیمز جو ہیں وہ سپرے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپرے کوئی ٹیم نہ کر رہی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. ہاں، لاروی سائڈنگ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا ہے، جہاں پانی تالاب ہیں، وہاں ہم ایک جو لاروی سائڈنگ دوائی ہے وہ ضرور ڈال رہے ہیں. مہینے میں 15 دن ڈالتے ہیں، یہ 15 دن کا وقفہ دیتے ہیں اور اس کا دوسرا رنگ جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے، وہ ہم جاری رکھیں گے.
ہاں جی، ہماری ٹیم جو بھی آپ کے گھر تک پہنچے گی یا جو آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی، اس کے پاس ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کا کارڈ لازمی ہوگا. آپ تصدیق کر لیں، تصدیق کرنے کے بعد جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کریں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر وسیم اقبال صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ وقت وہ ہے کہ ہمیں انتظامیہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے. جب انتظامیہ ہر طرح کی رپورٹ آپ کو دے رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ اور جتنی بھی باقی بھی آپ چیزیں ہیں ان میں ایسے جھوٹی افواہ نہ پھیلائیں. یہ اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے بہت غلط ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سیدامیراحمدشاہ، آواز، جہلم.